اتحادی نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، خود ہی ننگا کر رہے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کل آئے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ کشمیر کو لے کے بلاول بھٹو کافی تنقید کر رہے ہیں، اور بے شک یہ نورا کشتی سے لیکن تنقید کر رہے ہیں، ایک رائے عامہ تو بنتی ہے، اور وہاں پہ کشمیر میں پیپلز پارٹی نون لیگ سے تو بہرحال بہتر ہے، اور 2-4 سیٹیں اس کو مل سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں مل سکتی کیونکہ فارم 47 کا زمانہ ہے، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کل جواب دیا کہ جی یہ جو ہے آپ کی مسلم پیپلز پارٹی، انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی نے تو 2-2.5 ہزار ارب روپے جمع کیا ہے، اگر ان کا ساٹ ہے تو جی دکھا دیجیے گا رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ جی بلے تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے، کرپشن۔ کرپشن کے علاوہ ان کا اور کوئی ان کی جو ہے وہ میراث نہیں ہے، صرف کرپشن ہے، اور جہاں پہ ان کو اقتدار لوگوں نے دیا ہوا ہے وہاں پہ انہوں نے کرپشن کی انتہا کی ہوئی ہے۔ سارا پیسہ کوئی پچھلے 15 سال میں جو 2.5-3 ہزار ارب جو ہے وہاں وہ ملا ہے اس صوبے کو، وہ سارا دبئی پہنچایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو اب یہ 2.5-3 ہزار ارب روپیہ ان کو پتہ ہے کہ جی وہ ملا ہے، وہ اکٹھا کیا ہے، وہ سارا دبئی پہنچا دیا ہے۔ اب جب آپ اس ٹولے کو لا کے بٹھا دیں گے، جو دونوں کو پتہ ہے کہ دونوں خوب مال بنا رہے ہیں، اور یہ پنجاب والا خاندان بھی اور سندھ والا خاندان بھی، دونوں خاندان دبا کے مال بنا رہے ہیں، اس میں کوئی کسر نہیں۔ اب تھوڑی سی لڑائی ہوئی ہے فارم 47 پہ، کیونکہ فیلڈ مارشل ذرا تھوڑا سا آج کل ٹلٹ کیا ہوا ہے، ان کی ٹلٹ تھوڑی سی پیپلز پارٹی کی طرف ہے اور استحکام پاکستان پارٹی کی طرف ہے کہ وہ نئے بچے کو موقع دیا جائے۔ تو نون لیگ سے ذرا فیلڈ مارشل ہٹتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور کیونکہ گلگت بلتستان کی حکومت بھی پیپلز پارٹی کو دے دی انہوں نے، فارم 47 ہی دینا تھا، اور ادھر کشمیر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس میں اب ان کو پتہ ہے کہ 2.5-3 ہزار ارب روپے چلا گیا ہے اور دبئی چلا گیا، یہ بھی پتہ ہے، اور محسن نقوی صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں چلا گیا، فیلڈ مارشل کو بھی پتہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں بہت زیادہ مال جا رہا ہے، چیئرمین نیب کو بھی پتہ ہے، ایف آئی اے کو بھی پتہ ہے، اسٹیٹ بینک کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے، پوری ریاست کو پتہ ہے کہ یہ لوٹ کے کھائے جا رہے ہیں، اور پاکستان کا خزانہ خالی ہو رہا ہے، پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب رہا ہے۔ لیکن مجبوری کیا ہے؟ مجبوری ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کہنا، اور چونکہ ہمارا الو لگا ہوا ہے، ہمارا الو سیدھا ہے، ہمیں ایکسٹینشن بھی مل رہی ہے، ہمارے عہدے بھی ہیں، ہم جہاز بھی خرید رہے ہیں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں، اور ٹرمپ سے بھی بات ہو جاتی ہے، وائٹ ہاؤس کا کھانا بھی کھا لیا، اور خصوصی ایلچی بھی بن گئے، مصالحت کار بھی بن گئے، سب کچھ بن گئے۔ اس لیے ہم نے یہ چلیں ٹھیک ہے جی، کیا ہوا اگر 2-2.5 ہزار ارب، یہ 2-2.5 ہزار ارب تو خود مان رہے ہیں، 2.5-3 ہزار ارب خود مان رہے ہیں، اصلاً کتنا ہوگا؟ اور اتنا ہی پھر آپ دوسرے خاندان کا لگا لیں تو 6 ہزار ارب روپیہ تو یہ پھر لے گئے، کیونکہ ان کے پاس تو صوبہ سندھ ہے، چھوٹا صوبہ ہے، ان کے پاس تو بڑا صوبہ ہے پنجاب، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ ہے، تو ان کا اگر آپ نے لینا ہے تو پھر تو یہ کم از کم بھی 8-10 ہزار ارب تو ہونا چاہیے۔ تو یہ اس حد تک یہ ہمارا نظام جو ہے فرسودہ ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کتنے نفلوں کا ثواب ملا ہے، مجھ سے صرف یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ کو اس سارے گند کو جمع کرنے کا، اس گند کو مسلط کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ملا ہے، سوائے اس کے کہ آپ کو عہدہ مل گیا، اور آپ حالانکہ قومی سلامتی کے ضامن عوام سمجھتے تھے آپ کو، اور وہ کہتے تھے کہ، اور یہی دکھ ہے سارے پاکستانیوں کو، جہاں بھی دنیا بھر میں سارے پاکستانیوں یہی دکھ ہے کہ ہم جن کو سمجھتے تھے کہ یہ قومی سلامتی کے ضامن ہیں اور یہ ہماری حفاظت کریں گے، تو انہوں نے ہی وہ سارے کا سارا سسٹم کو بلڈوز کر کے اور مسمار کر دیا۔ اب آتے ہیں تو یہ دوسری جانب آپ سنائیے گا جی ذرا پیٹرولیم پیپلز پارٹی کو سنائیے گا جی، سلیم مانوی والا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہم آئی پی پی کے ساتھ بھی حکومت بنا سکتے ہیں، اور دیکھیں گے نون لیگ کے ساتھ بنانی ہے کہ نہیں بنانی، لیکن آئی پی پی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ فارم 47 ساڑی گل ہو گئی ہے۔ ذرا سنانا جی سلیم مانوی والا صاحب آپ۔ ساتھ مل کر بنانے میں زیادہ خواہش مند ہے نون لیگ کے ساتھ؟ وہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا رزلٹ آتا ہے، اگر تو صحیح الیکشنز ہو گئے وہاں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آئی پی پی از اے بیٹر چوائس یا نون از اے بیٹر چوائس، جس سے بیٹر آپشن ملے گا اس کو لیں گے۔
تو بیٹر آپشن جو ہوگا اس سے ہم بات کریں گے، کیونکہ ادھر بھی گلگت بلتستان میں بھی استحکام پاکستان پارٹی، حالانکہ اس کا نام کسی نے صحیح رکھا ہے، استعمال پارٹی جو ہے، وہ استعمال پارٹی کو اب کشمیر میں بھی ایکسرسائز ان کے بارے میں بھی کی جا رہی ہے کہ ان کو کیا جائے. تو یہ صورتحال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی. اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مسئلہ، عوامی نوعیت کا مسئلہ جو ہے وہ ہے جی پیٹرولیم پرائسز. ہر روز ہر رات کو 12 بجے ایک بڑا حملہ کر دیا جاتا ہے پاکستان کے عوام پہ، اور یہ مسلسل چوتھی رات ریٹ بڑھایا گیا. اب ہر روز ریٹ بڑھایا جا رہا ہے، اور کل پھر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور اب مجموعی طور پر 53 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہو چکا ہے اور پر لیٹر. اور اس میں لیکن کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، اور معاملہ کچھ اور ہو چکا ہے، اور وہ ہے کہ جو پیٹرول پمپ ایسوسی ایشن ہے، تاجر ہیں، کاروباری لوگ ہیں، سب کے سب سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ بھائی یہ کون سا سسٹم ہے کہ آپ نے ہر روز رات 12 بجے فیصلہ کرنا ہے کہ جی یہ پیٹرول کتنا مہنگا کرنا ہے، اور بجائے اس کے پہلے 1 مہینے بعد ہوتا تھا، پھر 15 دن کے بعد ہوا، پھر 1 ہفتے کا کر دیا، اب ڈیلی کی بنیاد پہ کر دیا ہے. 378 روپیہ 378 378 روپے 66 پیسے ریٹ ہو گیا جی، اور اس کے بعد 331 روپے 52 پیسے ہو گیا ہے دوسرا ریٹ ڈیزل کا اور پیٹرول کا. یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ ریٹس آ گئے ہیں. اب بیچارے جو ہیں پیٹرول پمپ والے، تاجر، کاروباری لوگ، انہوں نے بڑا جینوئن مسئلہ بتایا ہے، وہ دکھائیے گا جی کیا کہتے ہیں. جی پڑ گئی ہے وہ ڈیلی پرائسز چینج ہونے پہ زیادہ جو ہے نا یہ کرونک ہو گیا مسئلہ. ہم نے 2-3 دن دیکھا، ایک دم سے فیصلہ نہیں کیا کہ نہیں جی ہم تو ہڑتال پہ جا رہے ہیں، میں نہ مانوں. ہم نے دیکھا یہ نہیں چل پا رہا ہے نا، ٹرانسپورٹ پوری رکی ہوئی ہے، ڈیزل کی گاڑیاں رکی ہوئی ہے، کوئی تیل نہیں ڈلوا رہا ہے. ایک لاہور میں 4 دن میں پہنچے گا، 4 دن میں وہ کرایہ کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ میں نے لاہور پہنچ کے کتنا پیسہ لینا ہے آپ سے. مسجد والا بیٹھے گا 12 بجے کے بعد، بول رہا ہے 5 روپے بڑھ گئے، تو بولے گا 2 روپے اور ڈبلیو گا رہا ہے، بنا دیا اس کو نا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ کا جو ہے میرے خیال میں پتہ نہیں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ یار تیل نہیں ہے تو لاک ڈاؤن لگا دو نا، جیسے پہلے کرونا میں لگا تھا، ٹھیک ہے رات کو یار بند کر دو، دن میں چلاؤ. ابھی بھی روڈ پہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے نوٹ کیا یا نہیں، ہم تو نوٹ کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ رش کم ہو گیا ہے. یہ کیا وجہ ہوئی مجھے پتہ نہیں ہے. پہلے مہینے میں ایک بار ہوتا، 2 دن ایلوکیشن ہوتی تھی، اور 2 دن میں جو ہے نا ہم سمجھو کہ کسٹمر اور ہم لوگ جو ہے نا فیس کرتے تھے کہ مال نہیں ہے، کل آئے گا، شام کو آئے گا. پھر جو ہے نا 15 دن میں ہوا تو 4 دن ہو گیا، پھر ہفتے میں وہ 8 دن ہو گیا. اب ڈیلی ہے تو ڈیلی یہ پینک ہے نا کہ یار 5 روپے بڑھ رہے ہیں، 2 روپے کم ہو رہا ہے، میں نہیں لوں گا. جب یار بھائی میرے یہ کون سا طریقہ ہے یار. تو یہ ہے حالات و واقعات جو یہ کہتے تھے کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں، یہ اب روزانہ کی بنیاد پہ. اور بات صحیح ہے کہ ساری کی ساری اس سارے کے اثرات جو ہیں یہ آپ کی فیکٹریوں پہ، مل اونرز پہ، ہر کسی پہ یہ اثرات آنے ہیں کہ وہ کس ریٹ پہ آپ کو چیز دے گا. ہر روز آج قیمت بڑھ رہی ہے، ہر روز بڑھ رہی ہے، ہر روز بڑھ رہی ہے، اور کم ہو نہیں رہی، اور نہ کم ہونی، اور ایک دفعہ بڑھ جائے تو مہنگائی وہ واپس نہیں آتی. تو یہ ان کے اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے ہیں، اور چارج شیٹ پیش کی ہے شہباز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کے خلاف. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ ایک اور سکینڈل چلا آ رہا ہے، اور وہ ہے پنجاب میں. ذرا دکھائیے گا جی ترجمان وزیر اعظم کیا کہتے ہیں. ترجمان وزیر اعظم کہتے ہیں گندم کا بحران اس لیے بنا کیونکہ حکومت کی نجی کمپنیوں کے ذریعے گندم خرید کرنے کی پالیسی ناکام ہو گئی، اور حکومت کو چاول کی طرح گندم کو بھی ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. اب یہ مریم صاحبہ نے یہ پالیسی لے کے آئی تھی. اچھا خاصا وہ اس میں تھوڑی بہت کرپشن ہوتی تھی. اچھا خاصا کسانوں سے گندم خریدی جاتی تھی، گنا خریدا جاتا تھا، چاول کی قیمت تھی، آلو، ہر چیز کی ایک مخصوص قیمت ہوتی تھی، کم از کم منیمم پرائس رکھی جاتی تھی، اور فوڈ والے خرید لیتے تھے، پاسکو والے خرید لیتے تھے. وہ ختم کر کے وہاں پہ پرائیویٹ کمپنیاں بنا دی گئیں. اب یہ کمپنیاں خریدیں، فرنٹ مین رکھ لیے گئے اپنے. اب فرنٹ مین خریدیں گے 2200 روپے 2500 روپے فی من گندم، اور آگے وہ بیچیں گے. آگے وہ فلور ملز کو کتنے میں دیں گے، گورنمنٹ ان میں سے کتنے میں خریدے گی، اس میں 2,000 روپے 1,000 روپے فی من کا مارجن جو ہے وہ رکھا گیا. اور گندم بلیک میں بکنے لگی، آٹا بلیک میں بکنے لگ گیا، کسان رل گیا. اور اب ترجمان وزیر اعظم ہاؤس یعنی کہ چچا جان کہہ رہے ہیں
کہ بھتیجی جان نے ستیہ ناش کر دیا ہے ہمارا، اور بھتیجی جان کی جو پالیسی تھی اس نے سارے کا سارا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب ایک دوسرے پر بھی الزام لگا رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں الزام تراشی، اور وہ حقائق بیان کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، اور پھر چچا اور بھتیجی نفسا نفسی کا عالم ہے، وہ ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں۔ اور بھتیجی صاحبہ کی طرف سے بھی اگلے 24 گھنٹوں میں آ جائے گا خبر کہ جناب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کیا ہیں۔ پنجاب کو دیکھ لیں، پنجاب ڈوبا ہوا ہے، لاہور ڈوبا ہوا ہے، کل ہلکی سی بارش ہوئی ہے، اور اس کے بعد سارے کا سارا لاہور اور سارے انتظام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو اب آتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور کلوزنگ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور اپوزیشن میں تحرک پیدا ہوا ہے، اور تھوڑی سی ہلچل بلکہ کچھ زیادہ ہے۔ 5 اگست کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں 5 اگست کے حوالے سے، اور پاکستان کی تحریک انصاف کے جو سیکریٹریٹ تھے، بند پڑے تھے دفاتر، وہ بھی کھل گئے ہیں، اور رونقیں بحال ہو گئی ہیں، نعرے شعرے بھی لگائے جا رہے ہیں، بتیاں بھی کھل گئی ہیں، دروازے بھی کھل گئے ہیں، کیونکہ یہی مرکزی سیکریٹریٹ تھا، اس کو توڑ دیا گیا تھا، دروازے بند کر دیے گئے تھے، لاک کر دیا گیا تھا، سیل کر دیا گیا تھا، اور تشدد کیا گیا تھا، پولیس نے ہاتھ دھاوا بولا، رینجر نے بولا تھا۔ لیکن کل یہ کافی عرصے کے بعد وہاں پہ ایک اجلاس ہوا ہے 5 اگست کے حوالے سے، اور وہاں کا ذرا جی ماحول دکھا دیجیے گا، آواز سنا دیجیے گا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کل وہاں پہ کیا سچویشن تھی۔ دکھائیے گا جی، آگے نعرے ہوں گے جی، آگے وہ دکھا دیں گا جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میوزک لگایا ہوا ہے انہوں نے، اور اس سے پہلے جو تھے وہ نعرے تھے، تو وہاں پہ کافی یہ گہما گہمی رہی اور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخوند زادہ صاحب نے بھی ایک بریفنگ دی، پریس بریفنگ دی، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ 5 اگست کے حوالے سے یہ صرف پی ٹی آئی کی کال نہیں ہے، بلکہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کال ہے، اور اس میں 5 اگست کو صرف ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک ہوگی، اور یہ تحریک کو آگے لے کے جایا جائے گا۔ اخوند زادہ کو سنوا دیجیے گا جی۔ فوکس یہ ہے کہ یہ جو 5 اگست کو ہے، یہ ایک سمبولک ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوگا۔ پشاور میں انہوں نے ایک جلسہ اناؤنس کیا ہے، ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا آخری اجلاس ہوا تھا، جس میں سینیٹر صاحب خود نفیس شریف بھی تھے، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات کنوے کی تھی کہ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، مسلسل ایک تحریک ہوگی، اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے، اور اس تحریک کا بنیادی مقصد عمران خان کی رہائی اس لیے ہے کیونکہ عمران خان پاکستان کی اکثریت کا لیڈر ہے۔ عمران خان، جس طرح سینیٹر صاحب نے کہا، اس وقت پاکستان میں مزاحمت کا سب سے بڑی جو علامت ہے وہ عمران خان ہے، اس کی وجود سے ہی آج پاکستان کے اندر نظریاتی اور فکری سیاست زندہ ہے، وگرنہ جس طرح انہوں نے لاڑکانہ کے لاڈلے اور رائے ون کی لاڈلی کا ذکر کیا، اور مجھے تو یہ صورتحال ہے جناب، یہ سچویشن ہے۔ وہ کہتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے تھے ساتھ جھگڑا صاحب تھے جی، تیمور جھگڑا صاحب، وہ بھی موجود تھے، اور اس طریقے سے مومنٹم بن رہا ہے، ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہو چکی ہے، 5 اگست کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ موجودہ نظام جو ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی، فرسودہ نظام، الیکشن چوری کا نظام، یہ دم توڑ چکا ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس نظام کو بچا کر خود اس نظام کے ساتھ ڈوبنا چاہتے ہیں، یا پھر چھٹکارا حاصل کر کے پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، صاف شفاف الیکشن کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور کرپشن کا خاتمہ واقعتاً چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا۔ یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ طاقتور ہیں، اور فیلڈ مارشل بھی ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، ڈیفیکٹو رولر بھی ہیں، پرائم منسٹر بھی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے جی۔